اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ قیمتی بیانات تو آپ تمام احباب نے سماعت فرما لیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو ایمان کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس رات امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، اس رات اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی بچے پیدا ہونے تھے سب کے ہاں لڑکے پیدا کیے، لڑکیاں پیدا نہیں کی۔ دوبارہ بات سمجھیں، سوال سمجھنے پہ جواب دوں گا، میں سے 1-2 منٹ بات کروں گا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس رات امام الانبیاء کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، آمد دنیا میں ہوئی، اس رات جتنی گھروں میں بچے آنے تھے اللہ نے سب گھروں میں لڑکے بھیجے، لڑکی کسی کے گھر نہیں بھیجی۔ سوال یہ ہے، ہمارا معاشرہ کہتا ہے کہ بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے۔ رحمت للعالمین کی آمد ہو، جس کو قرآن کہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمت للعالمین کی آمد ہو اور رحمت رک جائے، یہ سمجھنی بات۔ سوال سمجھ آ رہے نا میرا آپ کو کہ رحمت للعالمین کی آمد ہو رہی ہے اور رحمت کیوں رک رہی ہے؟ رحمت تو جاری ہوتی، اور نبی وہ رحمت کہ آپ کی رحمت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جہاں جہاں تک رب کی ربوبیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، جہاں جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں تک خاتم النبیین کی رحمت ہے۔ تو اب اس رات کو رحمت کیوں رک گئی؟ جواب تو علماء نے بڑے دیے ہیں، میں آپ کو سے 1-2 باتیں سنا کے ختم کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک کی آمد سے قبل بیٹی جس گھر میں پیدا ہوتی تھی، رحمت جس گھر میں پیدا ہوتی تھی، اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یعنی ظلم ہوتا تھا بلا قصور، بلا جرم۔ اس بیچاری کے ساتھ وہ بے دردی کا مظاہرہ کیا جاتا کہ جو درندہ اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کرتا وہ انسان کرتا تھا۔ تو رب العالمین نے فرمایا رحمت للعالمین آ رہی ہے، تو جس رات یہ آئے اس رات ظلم کسی کے اوپر نہ ہو۔ ایک جواب کہ جس رات رحمت للعالمین آ رہی ہیں اس رات کسی پر ظلم نہ ہو۔ نمبر 2، وہ ماں، وہ رحمت بیٹی جو ماں بنتی تھی، بچی پیدا ہونے کے بعد بے چین، بے قرار، بے سکون ہو جاتی تھی۔ کب رحمت کے درندے آتے ہیں اور اس رحمت کے ساتھ درندگی کا برتاؤ کرتے ہیں، وہ بے چین بے قرار کانپتی رہتی تھی، حتیٰ کہ وہ درندے آتے اس ماں کی گود سے اس رحمت کو چھین لیتے، رحمت کی گود سے رحمت کو چھین کر زندگی کے لمحے ختم کر کے مٹی میں دبا دیتے تھے۔
تو رب العالمین نے کہا رحمت للعالمین آ رہے ہیں تو رحمت کو اذیت نہ پہنچے، رحمت للعالمین کے آتے ہوئے رحمتوں کو اذیت نہ پہنچے۔ بہرحال ہم سب مہمان ہیں ایک عظیم مذہبی سکالر کے گفتگو سننے کے لیے ہم بے تاب بیٹھے ہیں۔ یہ دو باتیں میں نے اب تک پہنچا دی، موقع ملا انشاءاللہ اور لمبی طویل بات کریں گے کہ آج کل گفتگو میں جب تک صدیق اکبر کے تذکرے نہ آئیں تو گفتگو مکمل کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ بھی قیمتی باتیں ہیں، دنیا کے اندر صدیق اکبر کے تذکرے چرچے ہو رہے ہیں۔ صدیق ہر لحاظ سے صدیق ہے، جو نہ مانے زندیق بھی زندیق ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی کی زندگی کے دو عظیم سفر ہیں، ایک ہجرت کا سفر ہے، ایک معراج کا سفر ہے۔ معراج کا سفر بھی بے مثال ہے، ہجرت کا سفر بھی بے مثال ہے۔ رب العالمین نے اپنے حبیب کو معراج کے سفر میں بھی رفیق دیا، ہجرت کے سفر میں بھی رفیق دیا۔ معراج کے سفر میں جو رفیق دیا وہ نوری مخلوق کا سردار ہے، ہجرت کے سفر میں جو رفیق دیا وہ نوع انبیاء کے بعد نوع انسانیت کا سردار ہے۔ عظمت یہ ملی کہ معراج کی رات جبریل امین آیا، سواری ساتھ لے کے آیا، ہجرت کی رات صدیق ساتھ چلا، سواری خود بن گیا، رضی اللہ تعالی عنہ و رضوا عنہ۔ اب میں عظیم مذہبی سکالر، عظیم عالم دین، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن حضرت مفتی محمد زبیر صاحب کو دعوت خطاب دوں گا، وہ تشریف لے آئیں، اپنی قیمتی باتوں سے ہمیں منور فرمائیں۔ حضرت مفتی محمد زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔